علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جانشین مفسر قرآن مولانا عبدالحفیظ ساسواتی رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا محمد خیام ساسواتی محتم مدرسہ نصر العلوم گجرانوالہ۔ ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم۔ محترم حاضرین و برادران اسلام و علماء اکرام، طلباء اعظام، مہمانان گرامی، سب سے پہلے میں حضرت مولانا مفتی محمد ادریس صاحب اور ان کے خاندان کو، بچے کو، اس کے استاذ کو، مدرسے کے سارے معلمین کو اور طلباء کو اس بچے کے قرآن کریم حفظ مکمل کرنے پر دلی طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو قرآن کریم یاد کرنے کے ساتھ اس کو محفوظ رکھنے اور قرآن کریم کی اعلیٰ منازل طے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت سے علماء کی تقاریر آپ سن چکے ہیں، حضرت بھی تشریف لا چکے ہیں، تفصیلی بیان تو وہی فرمائیں گے۔ میں نے مفتی صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس محفل میں ضرور شریک ہوں گا، میں تو وعدہ وفا کرنے کے لیے آیا ہوں اور اس مبارک محفل سے کچھ فیض حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ کنز العمال میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک موجود ہے کہ جب کوئی قرآن کریم کو حفظ کرتا ہے اور اس قرآن کریم کو ختم کرتا ہے اور اس وقت جو دعا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 70,000 فرشتے اس محفل میں دعا کے لیے شریک ہوتے ہیں۔ تو ہماری دعائیں تو پتہ نہیں قبول ہونی ہے یا نہیں ہونی وہ اگر اس محفل میں شریک ہوں گے تو دعائیں قبول ہونے کی کوئی امید ہے۔ تو یہ برکت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور پھر کنز العمال میں ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک بھی موجود ہے کہ جب کوئی آدمی قرآن کریم کو حفظ کرتا ہے اور اس موقع پر جو دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک مستجاب دعا کا اختیار دیا جاتا ہے، مقبول دعا کا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، چاہے تو وہ اس دنیا کے اندر اس کو منظور کرا لے اور چاہے تو اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لے، لیکن آپ نے اپنا رجحان آخرت میں ذخیرہ بنانے کو زیادہ پسند فرمایا ہے، کیونکہ آخرت کے اندر جو حافظ قرآن کو اختیار ملے گا وہ بڑا اختیار ہوگا۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اس کے خاندان کے ایسے افراد جن پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہے، تو اس حافظ قرآن کی سفارش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کی بخشش فرمائے گا۔ تو یہ آخرت کے لیے ذخیرہ بنانا بھی ہے اور اس دنیا کے اندر بھی دعا کو قبول کرانا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مبارک محفل میں صحیح صدق دل کے ساتھ دعا کرنے کی
اور دعا قبول کرانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں صرف حفاظ کرام کو ایک بات نصیحت کی کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کو حفظ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا قرآن کریم کو مرتے دم تک یاد رکھنا مشکل ہے۔ اس لیے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سعادت نصیب فرمائے، اس کے ذمے یہ ہے کہ وہ جب تک انسانی استعداد ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو قرآن کریم کو یاد رکھیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے، اور عزت علی اجور امتی، میری امت کے اجر جو ہیں، نیکی کے کام مجھ پر پیش کیے گئے اور گناہ بھی پیش کیے گئے، حتیٰ کہ نیکی کے کاموں میں آدمی جو مسجد سے یہ تنکے وغیرہ اٹھاتا ہے، یہ بھی مجھے دکھائے گئے کہ آپ کی امت کے یہ لوگ جو ہیں یہ نیکی کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نے گناہوں میں سے بڑا گناہ یہ دیکھا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی کوئی سورت یا کوئی آیت عطا کی ہے اور اس نے اس کو یاد کرنے کے بعد پھر بھلا دی ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی۔ تو اس وجہ سے جن نے حفظ کیا ہے یا حفظ کر رہے ہیں اور مکمل کریں گے، ان کے ذمے یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے قرآن کریم کی حفاظت کریں، اس کو یاد رکھیں، منزل کو پڑھتے رہیں، قرآن کریم کے تقاضوں کو پورا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔